عورت کی ہٹ دھرمی پر بات کرنا بہت رسپانسبلٹی کی بات ہے، کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں۔ میرا مقصد عورت کو سپر وومن، اسٹرانگ، بیچاری، چھوٹی، کمتر یا برتر ایسا کوئی بھی ٹائٹل دے کے اپنے ویڈیو کو مکمل کر کے ایک ٹھپا لگا کے چلے جانا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے لٹریچر میں ایک کتاب پڑھی جس میں عورت کو انسٹنکٹیولی جیلسٹ کہا گیا، یعنی جبلی طور پر جیسے وہ پیدا ہوتی ہے وہ جیلسٹ ہے۔ میں نے آرگیو کیا، میرا نالج کم تھا، میرا دماغ چھوٹا تھا، سوچ سطحی تھی۔ وقت نے ثابت کیا، میں نے آبزرو کیا، انفارمیشن نے، نالج نے تھوڑا بہت ہٹ کیا تو سمجھ آیا کہ یہ ساری سچویشن تو بڑی زخمی ہے۔ میں ایک فیملی گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میری ایک بڑی محترم خاتون دوست تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنے گھر میں رہتی ہو نا، مطلب سیپریٹ ہاؤس میں، آپ کی کوئی ساس نند نہیں ہے، تو آپ کی زندگی تو بڑے مزے سے گزرتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کام سارے خود مینیج کرنے پڑتے ہوں گے۔ میں نے انہیں بڑی خوش دلی سے جواب دیا کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ آلموسٹ سارے کاموں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کھانا بنانا، بچوں کو دیکھنا، کپڑے دھونا اور خاص طور پر صفائی کرنا، کیونکہ یہ سارے کام جو ہے یہ مشکل ہیں۔ ایک عورت جو ہے وہ بچے کی پروڈکشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی اگر اتنے سخت کام کرے گی تو آئی تھنک دس از ڈسگریس، یہ تھوڑا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے، میرے لیے تو مشکل ہے۔ انہوں نے میری بات سنی اور ایبرپٹلی آنسر کیا، استغفر اللہ۔ اچھا، بالکل ایٹ دیٹ مومنٹ میں نے نوٹس کرنا شروع کیا، اب یہ استغفر اللہ سے مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا یہ نیگیٹو کامنٹ ہے، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو کوہنیاں مار رہی تھیں ایک دوسرے کو، مطلب ایک دوسرے کو اشارے شروع ہو چکے تھے۔ وہ خواتین جو آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتی، وہ بھی بڑی خوشی سے ایک رائے جو ہے وہ سائلنس میں کنوے کر رہی تھی ایک دوسرے تک۔ میں نے وقت کو غنیمت جانا، میں نے اسی وقت ایک کامنٹ پاس کیا، میں نے کہا کہ اللہ کرے ہر بیٹی کو، آپ سب کی بھی بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی کو ایسا ہی داماد ملے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ کام کروائے۔ اور سب نے آواز بلند کر کے کہا آمین۔ ویورز، یہ جو پرسنالٹی کا تضاد ہے نا، کہ اپنے لیے کچھ اور، اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور دوسرے کی بیٹی کو دیکھ کر استغفر اللہ، یہ وہ ہٹ درمی ہے عورت کی جو اس کو ایک سونے کے سیٹ، ایک لپسٹک، ایک جوڑا، ایک جوتا، ایک بیگ، ایک پیسوں کی گڈی، ایسی بہت ساری چیزوں تک محدود کر دیتی ہیں۔ بدلے میں چاہے اسے تھپڑ بھی کھانے پڑیں، بے عزتیاں بھی سہنی پڑیں، فرش چمکانے پڑیں، کچھ بھی ایسا کرنا پڑے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے چاہے دن میں کئی بار کمتر ہونے کا احساس دلایا جائے، وہ بڑی خوش دلی سے اس احساس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے بدلے میں کچھ ملے گا۔ اور یہ سچویشن بہت الارمنگ ہے ہم لیڈیز کے لیے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم نے عزت پانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں عزت والا ہونا پڑے گا، اپنے اندر کی وہ ریسپیکٹ، یہ ایک جوتا، ایک لپسٹک، ایک سونے کا سیٹ، اس سرکل سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایک اور ایگزامپل میری زندگی کی بہت زیادہ امپورٹنٹ، میں ایک فیملی گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری ایک جاننے والی میرے ہسبینڈ سے ملنے کے لیے کمرے میں آئی، اور میں ریسنٹلی چائلڈ برتھ سے فارغ ہوئی تھی، میرا بیبی ہوا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں نے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھا جوتا پہننے کے لیے تو میرے ہسبینڈ نے میرا جوتا سیدھا کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ اس بات پر اتنا محاذ کھڑا ہوا، بیکاز وی لیوڈ ان اے جوائنٹ فیملی، اور جیسے ہی میں نے یہ ریئلائز کیا مجھے ایک گراؤنڈ مل گیا، مجھے نظر آیا کہ اس مقام پر، اس پوائنٹ پر مجھے مزید ہٹ کرنا ہوگا، مزید سیریسنس کے ساتھ، مزید ریسپانسبلٹی کے ساتھ۔ ہم عورتیں اپنے فادر، اپنے بردر، اپنے ہسبینڈ، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر لڑکے لڑکی کو ٹرین کرتے ہیں، مانے یا نہ مانے، لیکن ہم ہی اپنا لیول ان کو بتاتے ہیں، ہم ہی اپنا آپ ان تک ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہماری ریسپیکٹ کے لیول کے اکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ So I struggled hard. I told my father the difference of my mother's and my life. I told him that there was a difference. میں نے اپنی امی کو بہت کام کرتے ہوئے دیکھا، بہت زیادہ، ایک عام عورت سے کہیں زیادہ۔ So I decided something for myself that I'm not going to do the same as my mother is doing. آج بھی میری جنگ کہیں پہ بھی کپڑا، جوتا، زیور، بستہ، یہ لگژری وہ لگژری نہیں ہے۔ My priority is respect. میرا کوئی راگ نہیں ہے جس میں میں ایکویلٹی کے لیے فائٹ کروں۔ یہ ایکویلٹی کا حساب ہی کہاں سے شروع ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے چانس دیا، ہم لوگوں نے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں، ہم عورتوں نے۔ وائی ڈونٹ وی تھنک آف ارننگ؟ کسی بھی چھوٹی ٹریویل ڈیمانڈ پر ہمارا رشتہ بیس ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لڑکی کو، ایک بچی کو بہت بچپن سے اپنے سٹینڈرڈز کو بلڈ اپ کرنے سے روکا جاتا ہے۔ مجھے ایک سائیکالوجسٹ کی بات بہت اچھی لگتی ہے، ان کو کسی نے فون کیا اور بولا میری بچی بہت بدتمیز ہے، غصہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں غصہ رہنے دیجیے، اسے نو بولنے کی عادت پڑے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی ہاں بول دیتی ہیں صرف آپ کے سرکل سے جمپ آؤٹ کرنے کے لیے۔ سچ ہے، بہت بچپن سے یہ گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے، مار کٹائی، تھپڑ، فرق لڑکوں اور لڑکیوں میں، اور بدلے میں ملنے والے وہی جوتے، جوڑے، زیور، کپڑے۔
جو خواتین اپنے مردوں کو انگلیوں پر نچا کر، ان سے بہت سارے پیسے لے کر، ان سے بہت ساری چیزیں لے کر خود کو کامیاب سمجھتی ہیں، 100% وہ کامیاب ہیں. لیکن جس سائڈ سے اس پکچر کو میں دیکھتی ہوں، وہاں پہ میں عورت کو کامیاب تب سمجھتی ہوں جب وہ اپنی اس ہٹ دھرمی کو، اپنی اس انا کو ایک اچھا راستہ دے تو وہ کامیاب ہے. کیا حرج ہے کہ اگر وہ اپنا گھر خود بنائے، اپنی بلڈنگ خرید کر، چاہے اسے رینٹ آؤٹ کر دے، کسی غریب کو دے دے، لیکن بیفور گیٹنگ میرڈ وہ اپنے آپ کو کہیں پہ تو منوائے. کوئی تو ایسا کام کرے کہ جس کے بارے میں اس کے ان رشتہ داروں کو بھی پتا چلے جو اس کو لے کر جا رہے ہیں فار ایور ان دیئر لائف. اس کا ہسبینڈ، اس کے ہسبینڈ کے پیرنٹس، دے مسٹ بی نوئنگ اباؤٹ دا اسٹرینتھ آف دیٹ لیڈی، دیٹ شی کین ڈو اینی تھنگ ان ہر لائف. وہ اکیلی سڑک پہ رہ جائے گی، ایون دین بھی وہ بہت کچھ کر پائے گی. سو شارٹلی اینڈ پریسائزلی، عورت کی ہٹ دھرمی کے اندر ہی اس کی طاقت چھپی ہوئی ہے. صرف راستہ دینے کی دیر ہے. اپنے آپ کو تھپڑوں تک، بے عزتی تک محدود مت رکھیں. اس سرکل کو، اس شکل کو توڑیں، اس آربٹ کے اندر سے باہر جم کریں. باہر آپ کی اسٹرینتھ آپ کا ویٹ کر رہی ہے. آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اپنی عزت کو یوٹیلائز کریں. آپ کا ہاتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ہاتھ ایسے ہونا چاہیے. گرپنگ، کمپینین شپ، بیگنگ نہیں کہ مجھے یہ دلا دو، مجھے وہ دلا دو، مجھے ایسے دے دو، مجھے ویسے دے دو. غلط میری نظر میں. ضروری نہیں ہر کوئی میری بات سے ایگری کرے. میں عورت کو کامیاب تب سمجھتی ہوں جب اس کا نام، اس کی پہچان اس کے سرکل کے اندر موجود ہو. اس کی سیلف میڈ ہونے پر میں اس کو طاقتور سمجھتی ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میرا ویڈیو دیکھا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.